کیوں آپ لوگ اس قصے کو ختم نہیں کر دیتے؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نورے کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ اذیت بھی تھی جو اس سے مخاطب اس کی ماں نے خوب محسوس کی۔ مت مارو اندر سے خود کو بیٹا، دیکھنا تم کتنی خوشیاں ملتی ہیں تمہیں۔ بس ایک بار عباس کے ساتھ نکاح ہو جائے تمہارا، پھر تو راج کرو گی تم۔ وہ نورے کا مرجھایا چہرہ دیکھتی بول رہی تھی۔ نورے نے اذیت سے آنکھیں میچیں اور پھر واہ کی۔ چھوٹے سردار شادی شدہ ہیں، ایک بچی کے باپ ہیں، اور وہ کبھی بھی آپ لوگوں کی خواہش پر مجھ سے شادی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیوں آپ لوگ ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں؟ ضبط کے باوجود اس کی آواز بھیگی تھی۔ تم کوشش تو کرو بیٹا، اس لڑکی نے جانے کون سی ادائیں دکھائی ہیں۔ تمہیں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ چھوٹے سردار سے محبت کا اظہار کرو، وہ بہت نرم دل ہیں۔ جب وہ حویلی آتا ہے تو ملا کرو، بات کیا کرو ان سے۔ وہ نورے کا ہاتھ تھامتی سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں محبت کی بھیک مانگوں ان سے کہ میرے کشکول میں محبت ڈال دے؟ نورے کو جیسے ان کی بات پر صدمہ لگا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا بیٹا؟ لیکن کچھ تو کرنا ہے نا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ جانتی ہو نا چھوٹے سردار کے علاوہ تمہارے تایا سردار کسی اور سے تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پریشان سی بولی تھی، مگر ان کی بات پر نورے نے افسوس سے گردن ہلائی۔ میں جانتی ہوں، اور میں ساری عمر چھوٹے سردار کے نام پر تو گزار سکتی ہوں مگر اپنا کردار نہیں گرا سکتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی اور آنسو چھپانے کی غرض سے چہرہ موڑ گئی۔ کیا کیا نہیں کرتی آج کل کی لڑکیاں اچھا مستقبل پانے کے لیے، مگر تم۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ وہ کہتے ہی افسوس بھری ایک نگاہ نورے پر ڈال کر کمرے سے نکل گئیں۔ پیچھے وہ شدت سے رونے لگی۔ آخر اتنی تکلیفیں تھیں جو اسے ابھی سہنی تھیں۔ احمد میں خود جاؤں گا انہیں ڈھونڈنے۔ بہت سوچنے کے بعد عباس نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو احمد نے سر ہلایا۔ کچھ دن لگ جائیں گے اس کام میں، احمد نے اسے آگاہ کیا۔ سوچ رہا ہوں دعا اور ہرا کو بھی ساتھ لے جاؤں، لیکن ہرا جاتی ہی نہیں کہیں باہر۔ عباس کشمکش میں بولا تھا کہ واقعی ہرا عباس کے لاکھ بار سمجھانے پر گھر سے نکلتی تھی، ورنہ وہ کہیں باہر جانے کو کبھی خوشی سے تیار نہ ہوتی تھی۔ وہ ہرا کی اس کیفیت کو سمجھتا تھا کہ وہ محض اپنے گھر کی چار دیواری، اپنے شوہر اور بچی کے حصار میں رہنا چاہتی ہے۔ باہر کی دنیا سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ بھابھی اور دعا کو ساتھ لے کر مت جاؤ، کیونکہ کہیں ان دونوں کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آبی کا کیس اتنا الجھ چکا تھا کہ ایک الجھن سلجھاتے تھے تو دوسری پہلے تیار ہوتی تھی، مگر عباس نے ہار نہیں مانی تھی۔ یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے۔ عباس کو احمد کی بات کافی حد تک مناسب لگی تو وہ متفق ہوتے ہوئے بولا۔ میں اور تم تو پاکستان سے باہر ہوں گے، پھر بھابھی کو حویلی چھوڑو گے کیا؟ احمد کے پوچھنے پر کچھ دیر عباس سوچوں میں ہی گم رہا۔ نہیں یار، حویلی نہیں چھوڑ سکتا ہرا کو، یہیں گھر پر رہنا بہتر ہے ان کا۔ وہ اب احمد کو کیا بتاتا کہ اس کی ماں کے دل میں 1.5 سال بعد بھی اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یار تجھے 1 ہفتے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تو ہرا بھابھی اور دعا کو حویلی چھوڑ دے۔ احمد کے مشورے پر عباس نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ دیکھتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ احمد کو مطمئن کر کے عباس کب سے خاموش بیٹھے عالیان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ عباس کے مخاطب کرنے پر عالیان پہلے چونکا، پھر پہلے عباس کو تکنے لگا، پھر احمد کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چھپا رہے ہو؟ عباس پوری طرح عالیان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، عالیان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر خاموش کیوں ہو؟ عباس نے پھر سوال کیا تو احمد اور عالیان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، عالیان نے سنجیدگی سے کہا تو عباس کو اسے سنجیدہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ یہ تم اتنے سیریس کیسے؟ سب خیریت ہے نا عالیان صاحب؟ عباس نے سنجیدہ بات کو مذاق کا رنگ دیا، مگر عالیان اور احمد کے چہرے ہنوز سنجیدہ تھے۔ مدد چاہیے تیری، وہ دوبارہ بولا تو عباس نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ کیسی مدد؟ سب خیریت ہے نا؟ عباس کو حقیقتاً پریشانی ہوئی تھی کیونکہ عالیان اتنا سنجیدہ کم ہی ہوتا تھا۔ اس 1 سال میں عالیان نے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اپنا امتحان لیا تھا کہ واقعی وہ نورے سے محبت کرتا ہے یا یہ چند لمحوں کے لیے طاری ہوئی کیفیت ہے۔ مگر اپنے اندر بدلتی مثبت تبدیلی کو وہ اب خوب سمجھ رہا تھا۔
کہ نورے کے علاوہ وہ کسی دوسری لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی محبت کی توہین سمجھتا ہے۔ کیا ہوا عالیان، میرے بھائی سب ٹھیک تو ہے نا؟ عالیان کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عباس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ عالیان کچھ کہتا، عباس کا موبائل بجا اور ہرا کا نام دیکھ کر عباس نے کال پک کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ اسے یاد آیا کہ آج انہیں دعا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ آپ دعا کو تیار رکھیں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ مختصر بات کر کے وہ کال کاٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یار آج دعا کی ویکسینیشن ہے، اس لیے مجھے جلدی گھر جانا ہے، لیکن اس موضوع پر جلد بات کریں گے، وہ عجلت میں کہتا مڑ گیا، جبکہ پیچھے عالیان لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسی بارے میں بات کرنے والے تھے نا تم، پھر کی کیوں نہیں؟ اور کتنا وقت ضائع کرو گے؟ احمد جھنجھلا کر بولا تھا کہ وہ کتنی بار اسے سمجھا چکا تھا کہ اگر نورے سے محبت کرتے ہو تو اقرار کرو۔ خود کو وقت دے رہا ہوں، خود ہی تو تم کہتے ہو کہ عالیان کو محبت نہیں ہو سکتی، بس فلرٹ کرتا ہوں ہر لڑکی کے ساتھ، ٹائم پاس کرتا ہوں۔ عالیان اسے اس کے الفاظ جتاتا ہوا بولا، مگر اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کس بات کی دیر ہے، کیوں دیر کر رہے ہو، کیوں طول دے رہے ہو سارے معاملات کو؟ احمد کے پوچھنے پر عالیان نے تھکن زدہ سانس خارج کی۔ کیا عباس سے ڈر گئے ہو کہ وہ اس کے گھر کی لڑکی ہے، یا عباس کے سخت خاندانی اصولوں سے مایوس ہو کر پیچھے ہو گئے ہو؟ احمد نے کاری ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں عالیان نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ عباس سے کیوں ڈروں گا؟ آخر میں اس کے گھر کی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ… غصے میں کہتے عالیان نے بات ادھوری چھوڑی، مگر پھر لمحہ بھر خاموشی کے بعد بولا، اور ان کے خاندان کے اصولوں سے بھی مایوس نہیں ہوں۔ میری محبت کے آگے وہ پست اصول کچھ نہیں، بس۔ پھر کیا بات ہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ احمد نے پھر سے سوال داغا۔ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ کہیں نورے کے ساتھ زبردستی نہ ہو جائے، وہ اپنے دل اور زندگی میں کسی کے لیے ذرا سی جگہ کی گنجائش نہیں رکھتی۔ عالیان کے لہجے کا درد محسوس کرتا احمد چونکا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی ہمارا عالیان ہے جس کے لیے پیار محبت محض ایک نام کی چیز تھی۔ تم تو نورے کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہو، ایسا عشق کہ اتنی عاجزی آ گئی تم میں کہ سوائے محبوب کے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ احمد متاثر ہوا تھا۔ مسکرا کر کہتا وہ عالیان کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر بظاہر تو مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں چھپی اذیت وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ ہرا عباس کی پکار پر وہ کچن سے سارے کام چھوڑ کر ہاتھ صاف کرتی، پانی کا گلاس بھرتی، لاؤنج کی جانب بڑھی تھی۔ یہ تو معمول ہو گیا تھا کہ جب بھی وہ آفس سے آتا تھا یا تو خود ہی ہرا کو ڈھونڈتا ہوا کبھی کمرے میں یا کبھی کچن میں پہنچ جاتا تھا، یا کبھی دعا کو آیا کی گود سے لے کر لاؤنج میں بیٹھ جاتا تھا۔ السلام علیکم سردار، ہرا نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو ہمیشہ کی طرح عباس کے سارے دن کی تھکاوٹ اور پریشانی معدوم پڑ گئی۔ وعلیکم السلام، مسکرا کر جواب دیتے ہوئے عباس نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے سادہ مگر قیمتی جوڑے میں ملبوس، دوپٹہ کاندھے پر پھیلائے، لمبے بال چٹیاں میں مکیت کیے ہوئے خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ بلا شبہ عورت کے چہرے کی خوبصورتی مرد کی محبت کے باعث برقرار رہتی ہے۔ عباس کی بے پناہ عزت اور محبت نے ہرا جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی کو بھی دلکش بنا دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی خاص مسکراہٹ اور ادا رہتی کہ ایک پل کو ہر کوئی ٹھہر کر اسے نگاہ بھر کر دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ خود عباس بھی نگاہیں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ ارے آپ نے دعا کا کوئی بھی گفٹ کھول کر نہیں دیکھا؟ بمشکل ہرا کے وجود سے نگاہیں چرا کر عباس نے ایک نظر میز پر ڈھیر لگے تحائف کو دیکھا، جو کہ کل ہی دعا کی پہلی سالگرہ پر اسے ملے تھے، اور پھر اپنی گود میں بیٹھی سال بھر کی دعا کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا انتظار کر رہی تھی سردار، آپ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر سارے تحفے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہرا نے پانی کا گلاس عباس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گئی۔ کل ہی دعا کی پہلی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ حویلی سے سردار شیر دل تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تھے، باقی عباس کے جاننے والے آئے تھے جن کی جانب سے خاصے تحائف وصول ہوئے تھے۔ چلیں ڈنر کر کے آرام سے دیکھیں گے۔ عباس نے پانی پینے کے بعد گلاس میز پر دھرتے ہوئے کہا اور حسب عادت دعا کے ساتھ کھیلنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کی آواز اور شفقت سے نہال ہو رہی تھی، جبکہ ہرا مسکراتے ہوئے باپ بیٹی کے لاڈ دیکھنے لگی۔ واقعی عباس نے اپنا ہر عہد نبھایا تھا۔
किस कदर इज़्ज़त और मोहब्बत देता था। दुआ के साथ भी इस कदर मोहब्बत करता था कि दुआ सारा दिन उसकी आमद का इंतज़ार करती रहती थी, और जब वो आता तो खिल सी जाती थी। वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे से इस कदर मानूस थे कि अगर हुरा 2 दिन तक दुआ को अपनी शक्ल ना दिखाए तो दुआ अपने बाप के पास मुतमईन रहेगी। ऐसा हुरा का कहना था, जबकि अब्बास हुरा के इस दावे पर कह कहे लगाता था। ये हकीकत थी, वो जानता था हुरा की बात में सच्चाई है। हुरा दुआ के नन्हे नन्हे हाथ पांव अपने लबों से लगाते हुए अब्बास ने हुरा को पुकारा था, जो उन्हीं को देख रही थी। हुक्म सरदार, हुरा मध्यम आवाज़ में बोली। मुझे कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना है। अब्बास ने जैसे उसे इत्तला दी। एक लम्हा लगा था हुरा के मुस्कुराते लब सुकड़ने में। कल ऑफिस से ही निकल जाऊंगा। अब्बास के मजीद बोलने पर हुरा ने बेचैनी से पहलू बदला, जबकि अब्बास की निगाहें दुआ पर थी, मगर वो हुरा की कैफियत से बाखबर था। कितने दिन के लिए? बेचैनी से उसने पूछा तो अब्बास ने चौंक कर हुरा को देखा। 1 हफ्ता या इससे ज़्यादा, अब्बास ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो हुरा की आंखों में मोती चमकने लगे। ऐसा नहीं था कि पहली मर्तबा वो मुल्क से बाहर हुरा और दुआ को यहाँ छोड़कर जा रहा था। वो अक्सर आता जाता रहता था और हमेशा की तरह हुरा बेचैन हो जाती थी। वो हमेशा कहता था कि अगर उसे परेशान होना है तो मेरे साथ चलें, मगर हुरा साथ जाने पर भी आमादा नहीं होती थी। मान जाएं, मोहब्बत हो गई है। अब्बास ने उसका ध्यान बटाने को बात बदली। मैं कब इनकार कर रही हूँ? बेसाख्ता हुरा की ज़ुबान फिसली और एहसास होने पर दांतों तले दबा ली। इकरार भी तो नहीं करती ना आप? अब्बास ने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से कहा। जाना ज़रूरी है। हुरा ने बात बदली और दुआ को देखने लगी, जो अब्बास को कॉपी कर रही थी। जैसे अब्बास उसे बारी बारी रुखसार पर प्यार कर रहा था, वैसे ही वो भी अब्बास के गालों पर वैसे ही बोसे दे रही थी। आप भी साथ चलें ना? असबात में सर हिलाते हुए अब्बास ने पेशकश की तो हुरा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। क्यों? अब्बास के माथे पर एक लकीर उभरी थी। हुरा ने निगाहें चुराई थी। बस आप जल्दी आ जाइएगा। वो मध्यम मगर इल्तजाइया बोली थी, जैसे अब्बास से दूरी वबाले जान हो। कोई ख़ास वजह है जल्द बुलाने की? वो हुरा की कैफियत से महजूज होता मुस्कुराहट दबाए इस बार पूछ रहा था। दुआ याद करती है आपको? हुरा ने दुआ के भरे भरे गुलाबी गालों को नरमी से उंगली से छूते हुए निगाहें झुका कर कहा। और आप? वो उसके चेहरे को दिलचस्पी से देखता हुआ पूछ रहा था। मैं भी। वो निगाहें झुकाए इकरार कर बैठी तो अब्बास ने एक बाजू उसके गिर्द हाइल करते हुए उसे अपने अंदर भींच लिया। दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों मुझे और ख़ुद को मुश्किल में डालती हैं? वो शिकवा कर रहा था। वो ख़ुद भी तो हर वक्त अपनी बीवी और बेटी के पास रहना चाहता था, मगर हुरा रजामंद ही नहीं होती थी। बस आप जल्दी आइएगा, वरना आपकी बेटी ने मुझे तंग कर देना है। सोफे से उठती हुई वो इस बार दुआ को घूरती हुई जल्दी से बोली थी, जो उसकी जानिब बाप के सामने देखती भी नहीं थी। ये ज़्यादती है हुरा। मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है, किसी को तंग नहीं करती, अपने बाबा की तरह मासूम और सब्र करने वाली है। हम दोनों ही तंग नहीं करते आपको। वो मायनी खेजी से बोला था कि यकदम हुरा का रंग सुर्ख पड़ा था। वो भागने के से अंदाज में लाउंज से निकली थी, जबकि अब्बास का जानदार कहका लाउंज में गूंजा था। मामा तो शर्मा आ गई। मुस्कुराकर दुआ को कहते हुए वो भी सोफे से उठा तो दुआ भी अपने बाप के कहके पर खिलखिलाई, जैसे उसे अब्बास की बात समझ आ गई हो। चलो मामा को और शर्माने पर मजबूर करते हैं। दुआ से बातें करता वो भी उसी सिमत बढ़ गया जहाँ हुरा गई थी। जिंदगी का हर नया तुलू होने वाला सूरज हमारे लिए अनगिनत इम्तहानात लेकर आता है। ऐसे इम्तहान जिनकी तैयारी किए बगैर हमें कमरे इम्तहान में पर्चा हल करने के लिए बिठा दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम चूमें तो खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो, साबित कदम रहो और कहीं और भटकने की बजाय खुदा के दर को खटखटाओ। वो वाहिद ज़ात है जो हमें किसी भी बड़ी छोटी मुश्किल से निकाल सकती है। इस नीयत के साथ मुश्किलात का मुकाबला करो कि तुम कुछ भी नहीं हो। खुदा के अलावा तुम्हें कोई मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। और जब कोई शख्स ये सोच रखता है तो बिलाशुबा वो इनकसारी इख्तियार किए हुए होता है और फिर खुदा वाकई उसकी गैब से मदद करता है। मगर वो शख्स समझ जाता है कि उसे इस मुश्किल से उसके रब ताला ने निकाला है। अगर आप खुद पर बहुत एतमाद रखते हैं कि मैं तो हर मुश्किल का वक्त पर मुकाबला कर सकता हूँ, मैं फ़लाँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता हूँ, इसलिए मुझे कोई नागहानी
پیش نہیں آ سکتی تو یہ سراسر آپ کی نادانی ہے۔ تقدیر میں لکھا اٹل ہے، وہ ہر حال میں ہونا ہوتا ہے، مگر دعا وہ واحد ذریعہ ہے جسے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہر وقت خدا رب العزت سے دعا کریں، ہر ناگہانی اور مشکل سے آپ کی حفاظت رکھے۔ یکدم ہرا کے لکھتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ دعا کے رونے کی آواز پر وہ ڈائری میں ہی پین رکھتی جلدی سے کرسی سے اٹھی اور اسٹڈی روم سے ملحق اپنے کمرے کی سمت بڑھی اور بیڈ پر دعا کے ساتھ لیٹ کر اسے پھر سے سلانے لگی، جو شاید خود کو اکیلا محسوس کرتی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر وہ عباس کی غیر موجودگی میں اپنی ڈائری پر کچھ تحریر کرتی۔ ابھی بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو دعا کو سلا کر عباس کے اسٹڈی روم میں چلی گئی تھی۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہی اقرار سننا چاہتے ہیں نا آپ ہم سے سردار، تو آپ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر۔ اس بار آپ آئیں گے تو یہ حکم بھی بجا لاؤں گی سردار، آپ پر تو ہرا اپنی جان بھی قربان کر دے، کیونکہ میری ہر چلتی سانس آپ کے نام ہے۔ ساتھ لیٹی اپنی بیٹی کا لمس محسوس کرتی وہ تصور میں عباس سے مخاطب تھی۔ دعا آپ کو بھی یاد آ رہے ہیں نا بابا؟ نیند میں بار بار بے چین ہوتی دعا سے ہلکی آواز میں مخاطب ہوئی، جو واقعی عباس کی غیر موجودگی کے باعث بے چین تھی۔ ہرا سمجھ رہی تھی کہ دعا عباس کے سینے سے لپٹ کر سونے کی عادی تھی، اور جب عباس نہیں ہوتا تھا تو وہ ایسے ہی بے چین رہتی تھی۔ بابا کو کال کرتے ہیں۔ سوئی ہوئی دعا کو دیکھ کر اسے تدبیر سوجی، سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھایا اور عباس کو کال ملائی، جو کہ پہلی ہی رنگ پر پک کر لی گئی، مگر دونوں اطراف کئی پل خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کرتے رہے۔ السلام علیکم، عباس نے مدھم آواز میں سلام کر کے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ وعلیکم السلام، ہرا بھی دھیما بولی تھی۔ عباس سمجھ گیا کہ دعا کی نیند خراب نہ ہونے کے باعث وہ اتنا مدھم بول رہی ہے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ خیریت؟ وہ جواب جانتا تھا کہ وہ اسے یاد کر رہی ہے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہرا نے بات کو گول کیا، جبکہ عباس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب مجھے مس کر رہی ہیں؟ وہ مسکرایا تھا۔ اس پل ہرا نے شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ اسے مسکراتا دیکھ پاتی۔ وہ کتنا حسین مسکراتا تھا نا کہ ہرا اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو جاتی تھی۔ ہرا کی خاموشی پر عباس نے اسے پکارا۔ جی سردار، وہ جیسے سٹ پٹائی تھی۔ کچھ بولیں، خاموش مت رہا کریں، میں سننا چاہتا ہوں آپ کو، وہ حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ جی میں اور دعا مس کر رہے ہیں آپ کو، ہرا بولی تو عباس مسکرایا اور ویڈیو آن کی۔ ہرا نے بھی یس کا بٹن دبایا، وہ سامنے ہی مسکرا رہا تھا۔ کچھ خواہشیں کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں نا، بے ساختہ ہرا کے ذہن میں خیال آیا۔ کب آئیں گے آپ؟ جب آپ بولیں، وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ جلدی آنے کی کوشش کریں پلیز۔ اسکرین پر عباس کو دیکھتے ہوئے وہ اس مرتبہ بولتے بولتے نگاہ جھکا گئی۔ جو حکم سردار کی جان، عباس نے ذرا سا سر کو خم دیتے ہوئے کہا، تو ہرا کے چہرے پر بھی جاندار مسکراہٹ بکھری۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے، جبکہ زیادہ تر خاموشی رہی۔ وہ رات کے تیسرے پہر عجیب احساس کے تحت بیدار ہوئی تھی۔ آنکھیں وا کیے بیٹھی اور بے ساختہ نگاہیں سکون سے سوئی دعا پر گئیں۔ اطمینان ہونے پر زبان کے خشک ہونے کا احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے شیشے کے گلاس میں پانی اونڈیلا اور لبوں سے لگا لیا۔ چند گھونٹ پی کر گلاس واپس رکھا۔ جب دوبارہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو نگاہ بند کھڑکی کے وا پردوں کی جانب پڑی، جہاں اسے کسی سائے کا گمان ہوا۔ دل بے اختیار زور سے دھڑکا، لبوں پر زبان پھیرتی بیڈ سے اتری اور بھاگ کر پردے برابر کیے اور واپس لیٹ گئی، مگر اب نیند کہاں آنی تھی۔ دل تھا کہ بے چین ہوئے جاتا تھا۔ ابھی اسی بے چینی میں تھی کہ کمرے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ہرا کو کمرے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ یہیں ہرا خوف کی انتہا تک پہنچی تھی۔ جسے وہ اپنا وہم اور ڈر سمجھ رہی تھی وہ حقیقت تھی، مطلب کوئی اس کے گھر اور کمرے میں گھس چکا تھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی، مگر اپنے سامنے کسی انجان مرد کو رات کے اس پہر کمرے میں دیکھنا ہرا جیسی لڑکی کی سانسیں روک گیا۔ وہ مکروہ مسکراہٹ لیے قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا اور اپنے کمرے میں موجود اس انجان شخص کی آنکھوں سے جھلکتی ہوس دیکھ کر ہرا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔